7 صفر المظفر 128 ہجری میلاد مسعود باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابن عکاشہ اسدی مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے تھے۔ حضرت نے ابن عکاشہ کی عزت و تکریم کی اور اس کے لیے انگور منگوائے۔ گفتگو کے دوران ابن عکاشہ نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں جناب جعفر علیہ السلام کی شادی نہیں کرتے؟ حالانکہ آپ علیہ السلام شادی کے سن کو پہنچ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس سونے کی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہت جلدی ایک بردہ فروش اہل بربر میں سے آئے گا اور میموں کے مقام پر قیام کرے گا اور اس زر سے اس کے لیے ایک کنیز خریدوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ چند دنوں کے بعد میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ اس بردہ فروش کی بات تمہیں بتاؤں کہ جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میں اس سے جعفر علیہ السلام کے لیے ایک کنیز خریدوں گا؟ اب وہ آ چکا ہے، جاؤ اور اس تھیلی کے ساتھ اس سے ایک کنیز خرید کر لے آؤ۔ جب ہم اس بردہ فروش کے ہاں گئے تو وہ کہنے لگا، جو کنیزیں میرے پاس تھیں میں وہ سب بیچ چکا ہوں، اب میرے پاس صرف 2 کنیزیں رہ گئی ہیں کہ جن میں سے ایک دوسری سے بہتر ہے۔ ہم نے کہا کہ انہیں لے آؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ جب وہ انہیں لے آیا تو ہم نے کہا کہ یہ کنیز جو زیادہ خوبصورت ہے کتنے میں بیچو گے؟ کہنے لگا، اس کی آخری قیمت 70 دینار ہے۔ ہم نے کہا کہ احسان کرو اور اس قیمت سے کچھ کم کرو۔ کہنے لگا، بالکل کم نہیں کروں گا۔ ہم نے کہا کہ جو کچھ اس تھیلی میں ہے اس سے ہم خرید کرتے ہیں۔ ایک سفید پوش بزرگ اس کے ساتھ تھا، وہ کہنے لگا، اس کی مہر توڑ کر اس کو شمار کرو۔ بردہ فروش کہنے لگا، فضول ہے اس کو کھولنا، اگر 70 دینار سے ایک دانہ بھی کم ہوا تو میں نہیں بیچوں گا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، مہر توڑ کر شمار کرو۔ جب ہم نے شمار کیا تو 70 دینار تھے، نہ کم نہ زیادہ۔ پس وہ کنیز لے کر ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے اور جو کچھ واقعہ گزرا تھا ہم نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت نے ہماری تعریف کی اور کنیز سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حمیدہ ہے۔ فرمایا، تو دنیا میں پسندیدہ اور آخرت میں تیری حمد و تعریف کی جائے گی۔ مؤلف کہتا ہے کہ جو کچھ میرے لیے بعض روایات سے ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مخترع اتنی فقی اور احکام و مسائل کو جاننے والی تھی کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام عورتوں کو حکم دیتے کہ اخذ مسائل اور احکام دین میں جناب حمیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف رجوع کرو۔ شیخ کلینی نے ابو بصیر سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ جس سال مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام متولد ہوئے تو میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی معیت میں سفر حج پر جا رہا تھا۔ جب ہم منزل ابوا میں پہنچے تو حضرت نے ہمارے لیے صبح کا کھانا منگوایا تو زیادہ اور عمدہ کھانا لے آئے۔ کھانے کے دوران جناب حمیدہ کی طرف سے قاصد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جناب حمیدہ فرما رہی ہیں کہ مجھ میں وضع حمل کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب اثر ظاہر
ظاہر ہو تو مجھے خبر دینا، کیونکہ یہ بچہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے۔ پس حضرت شاد و خوشحال اٹھے اور حرم کے خیمے کی طرف متوجہ ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد شگفتہ اور ہنستے ہوئے آستینیں الٹی ہوئی تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا کہ خدا ہمیشہ آپ علیہ السلام کے لبوں کو ہنستے ہوئے اور دل کو خوش رکھے، جناب حمیدہ کی حالت کیسی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو کہ بہترین خلق خدا ہے، اور جناب حمیدہ نے اس کے متعلق چند امور کی خبر دی کہ جن پر میں اس کی نسبت زیادہ مطلع تھا۔ ابو بصیر نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، جناب حمیدہ نے آپ علیہ السلام کو کیا بتایا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جناب حمیدہ نے کہا ہے کہ جب وہ مولود مبارک زمین پر آیا ہے تو اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ دیے اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر اس امام کی ولادت باسعادت کی علامت جو کہ آپ علیہ السلام کے بعد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 7 صفر المظفر 128 ہجری مقام ابوا میں، جو کہ ایک منزل کا نام ہے، مکہ و مدینہ کے درمیان واقع ہوئی۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے مشہور شیعوں کے 7ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ بربریہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مشہور کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم ہے، اور آپ علیہ السلام کے القاب کاظم، صابر، صالح اور امین ہے۔ آپ علیہ السلام کا مشہور لقب وہی کاظم علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان باب الحوائج کے نام سے مشہور ہیں، اور حضرت کی طرف شفائے امراض اور ظاہری و باطنی بیماریوں اور اعضاء و جواہر کے دردوں کے لیے، خصوصاً آنکھ کے درد کے لیے متوسل ہونا مجرب ہے۔